ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 10 خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے. 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان صفات کو کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے اندر پیدا کر لے یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے. ہم نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا تھا. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اسلام لانا. سب سے پہلی چیز اسلام لانا. ایک تو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں، توحید رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. ایک اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے کہ تیرے دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکل جائے اور تیرا دل اللہ کے حوالے ہو جائے. یہ اسلام. جس مرد یا جس عورت کے دل سے سب کچھ نکل کر اور صرف اللہ باقی رہ جائے، فرمایا یہ اسلام. یہ اسلام کی حقیقت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یسلم المسلمون من لسانک ویدک، کہ اسلام یہ ہے کہ تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے مسلمان کی عزت محفوظ رہے. آج میرا تیرا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مسلمان کی عزت تو بہت بات کی بات ہے. آج تیری زبان سے، میری زبان سے
اپنا سگا بھائی محفوظ نہیں. ہماری زبان کی سختی اور کڑواہٹ سے ہمارے برابر میں پڑھ رہا نمازی محفوظ نہیں. ہماری برابر میں نماز پڑھ رہا مسجد میں ہے, ایک صف میں کھڑا ہے, لیکن ہماری زبان کی کڑواہٹ اور تیزی سے سختی سے ہمارا پڑوس میں نماز پڑھنے والا نمازی بھائی محفوظ ہے. حد تو یہ ہے کہ اولاد کی زبان کی سختی سے والدین محفوظ ہیں. آج ہم لوگ مسلمان بنے پھرتے ہیں. خدا کی قسم فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ لوگوں تم میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اس کی عزت محفوظ رہے, اس کی جان محفوظ رہے, اس کا مال محفوظ رہے, اس کی آبرو محفوظ رہے. اگر ہم اس حقیقت سے اپنے آپ کو تولیں گے تو خدا کی قسم ہم اسلام سے بہت دور ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ کہ تیری زبان سے, تیرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ, ایک عورت ہے بہت تہجد گزار ہے, نوافل کی پابند ہے, روزہ رکھتی ہے, نوافل صدقہ خیرات کرتی ہے, نفلی عبادات کرتی ہے, بہت زیادہ عابدہ عورت ہے, لیکن اس کی زبان کی کڑواہٹ سے, اس کی زبان کی تیزی سے, اس کی زبان کی سختی سے اس کی پڑوسن محفوظ نہیں, پڑوسی اس کا محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. اندازہ لگاؤ, جس کی زبان کی کڑواہٹ سے, جس کی زبان کی سختی سے, جس کی زبان کی بدتمیزی سے پڑوسی محفوظ نہ ہو, جہنمی بن جاتا ہے. اگر ہماری زبان سے والدین محفوظ نہیں, ہمارا سگا بھائی محفوظ نہیں, تو ہمیں کیسے جنت ملے گی؟ دعوے کرتے ہیں اسلام کے, خدا کی قسم اپنا اسلام کو, اپنے اسلام کو تولو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تولو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری صفت بیان فرمائی. پہلی فرمائی ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. دوسری فرمائی والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. دوسری صفت ہے ایمان لانا. ایک صحابی نے پوچھا من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اسلام ایمان کی بنیاد ہے. آمنت باللہ, اللہ پر ایمان لانا, وملائکتہ, فرشتوں پر ایمان لانا, وکتبہ, کتابوں پر ایمان لانا, ورسلہ, رسولوں پر ایمان لانا, والیوم الآخر, قیامت کے دن پر ایمان لانا, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ ہر اچھی بری تقدیر پر کے جو کچھ تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, زندہ ہونے پر ایمان لانا. فرمایا کہ یہ تو ایمان کی بنیاد ہے, ایمان کی حقیقت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبر والسماحۃ, ایمان ہے صبر کرنا, برداشت کرنا, معاف کرنا. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. خدا کی قسم سارا جھگڑا ختم ہو جائے اگر ہم معاف کرنے والے ہو جائیں. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو بھی جھگڑا ختم ہے, نا اتفاقی ختم ہے, اختلاف ختم ہے.
دوریاں ختم ہیں، قطع تعلق ہی ختم ہے. یہ ساری کی ساری جو جڑ ہے وہ ہمارے معاف نہ کرنے سے. ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم نے رشتے داروں کو معاف نہیں کیا. ہماری والدین سے دوری کیوں ہے؟ ہماری اولاد سے دوری کیوں ہے؟ ہماری پڑوسی سے دوری کیوں ہے؟ رشتے ختم کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا، رشتے ختم ہونے شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت الصبر والسماحۃ، کہ معاف کرنا، درگزر کرنا. پھر پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، کہ افضل ایمان کون سا ہے، سب سے بہترین ایمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، کہ اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان. فرمایا او لوگوں تم اپنے اخلاق اچھے بنا لو، مجھے ضامن بنا لو، میں ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، جنت الفردوس میں مکان لے کر دوں گا. اپنے اخلاق کو اچھے بنا لو، میں جنت الفردوس میں ضمانت دیتا ہوں، اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں گھر لے کر دوں گا. صحابی نے عرض کر دیا اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے. اريد ان يكمل ایمانی، میرا ایمان کمپلیٹ کیسے ہو بتا دیجئے. آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان، کہ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنی نفلیں بڑھا دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اپنے روزوں کو بڑھا دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو تلاوت بڑھا دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اللہ کے راستے میں وقت لگا لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او میرے صحابی حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق کو اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. آج نمازی مل جائیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا، خدا کی قسم روزگار بھی بہت مل جائیں گے. حج کا زمانہ آئے گا، حاجی لاکھوں مل جائیں گے. صدقہ خیرات کرنے کی باری آئے گی تو لاکھوں کروڑوں روپے لوگ صدقہ خیرات کر دیں گے. لیکن اگر نہیں ہے، اگر نہیں ملتے، لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک اگر بالکل سب سے زیادہ جو ہم میں کم ہے وہ اچھے اخلاق والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اخلاق کو اچھے بنا لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. چوتھی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تیسری بات والقانتین والقانتات، کہ عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، راتوں کو جاگنے والے مرد اور راتوں کو جاگنے والی عورتیں. حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہیں. آپ کے شوہر آپ کے خادم شہید ہو گئے. اپنے خالد کی شہادت کے بعد وہ اللہ کی بندی، وہ صحابیات 20 سال تک زندہ رہے. اور 20 سال میں جب کبھی رات آتی تو روزانہ اپنے آپ سے کہتی کہ آج آخری رات ہے، کل تیری موت ہے. اندازہ لگاؤ، یہ میں عورت ذات کی بات کر رہا ہوں. ہم مرد ہو کر عبادت نہیں کرتے.
کبھی 20 سال میں اللہ کی بندی رات کو نہیں سوئی، کبھی بستر پر لیٹی نہیں، جو مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی سو آ گئی، 20 سال میں کبھی لیٹی نہیں۔ آخری وقت ہوا جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ روئی کیوں؟ فرمایا کہ آج نماز سے جدائی ہو جائے گی، روزے سے جدائی ہو جائے گی، عبادات سے جدائی ہو جائے گی۔ عبادات کی جدائی پر رو رہی ہیں، اپنے آپ کو مرد کہنے والے لوگوں، اپنے آپ کو بڑی طاقتور کہنے والی ماؤں بہنوں، اندازہ لگاؤ یہ عورت ذات ہے، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ نماز سے دوری ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، روزے سے جدائی ہو جائے گی۔ آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں میں رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت میں رونا آ جائے گا، اپنی روزیائی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا، نماز کے چھوٹنے پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا، روزے کے چھوٹنے پہ، روزہ چھوٹ جانے پہ ہمیں رونا کبھی نہیں آیا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی آج رونا کبھی نہیں آیا۔ پھر جب ہمارے ساتھ بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں جب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کم وقت تو اپنا نام ہے حال دیکھ، مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں تباہی کرتا ہے۔ پوچھا کہ آپ ہنسی کیوں؟ فرمایا کہ میں اس لیے ہنسی کہ مجھے میرے قابل نظر آئے، کہہ رہے ہیں کہ آج تجھے لینے آیا ہوں، تیرے استقبال میں آیا ہوں، تو مجھے امید لگی کہ اللہ نے ہمارا ساتھ بنا دیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس لیے ہنسی آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، پھر فرمایا والصادقین والصادقات، یہ سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ جھوٹ بولنا اسلام کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میں جنت کے درمیان میں تمہیں گھر لے کر دوں گا، مجھے ضامن بنا لو، میری ضمانت لے لو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہیں جنت کے درمیان میں تمہیں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ کتنی ہو گئی؟ مسلمین والمسلمات، اسلام مسلمان ہونا، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والا ہونا، والقانتین والقانتات، کہ اللہ کی حضور میں عبادت کرنے والا، عابد ہونا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد ہوتے۔ پھر فرمایا
والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں. ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ. وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے، ان بندوں کے مقام کا اظہار کرنے کے لیے، دنیا کو جتانے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے، ان کی شہرت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے. فرشتے آئیں گے، فرشتے کہیں گے تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے حساب تو دیتے جاؤ. وہ عرض کریں گے کہ ہمارا حساب کوئی نہیں، ہم بے حساب ہیں. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں. فرشتے کہیں گے کہ واہ واہ بہت بڑھیا، تمہارے جیسے لوگوں کا یہی مقام ہے. صابرین کی جماعت کا، صبر کرنے والوں کی جماعت کا یہی مرتبہ ہے. جاؤ آج تمہیں کون روک سکتا. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا صبر کیا تھا، تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں تنگی میں رکھا، ہم نے صبر کیا. گناہ کے مواقع آتے تھے، گناہ کے ماحول میں آ جایا کرتے تھے، گناہ کے ماحول آتے تھے، گناہ کے مواقع آتے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. ہمارے گھر میں شادی تھی، ہمارے گھر میں پروگرام تھا، ہمارے گھر کے آدمی، ہمارے گھر کی عورتیں بغیر دوپٹے کے پھر رہی تھی، ہمارے گھر کے آدمی نماز چھوڑے پھر رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے گھر میں رہ کر گناہوں کے مواقع میں آ کر، گناہوں کا ماحول پا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. عورتیں کہیں گی کہ ہمارے گھر میں فنکشن تھا، ہمارے گھر میں شادی کا ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا، ہماری گھر کی عورتیں، میری بڑی میری چھوٹی، بغیر دوپٹے کے گھومی، اپنے شرنگار کو جتایا، بے پردہ گھومی، اپنے غیر محرموں سے ملی اور بات چیت کری، انجوائے کیا، منورنجن کیا. لیکن ہم نے اپنے سر کے بال کو، اپنے چہرے کو کبھی غیر محرم کی نظر پڑنے نہ دی. ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں کے مواقعوں میں بچا لیا، موقعوں میں بچا لیا. آج ہم نے اپنے اللہ سے ایسا انعام پایا ہے ان گناہوں کے موقعوں پر گناہ سے بچنے. اللہ کے حکم پر چلنا بہت مشکل کام تھا، ہم نے اب اللہ کے حکم پر چلے اور اپنے نفس کو اس پر باندھ کے رکھا. یہ ہمارا کام تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. تنہائی میں ہو اللہ سے ڈرتے ہو، مجلس میں ہو، محفل میں ہو، پروگرام میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے مرد، کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا بے بس ہو گیا ہو، ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہو کہ وہ گناہوں سے رک گئے ہو، حرام سے رک گئے ہو اور حلال پر آمادہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس کے بعد والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہیں. آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
2 लाख दिरहम हदिया भेजी। अम्मा आयशा जो उसको सदका करने बैठी है, खैरात करने बैठी है, उलमा ने लिखा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोजा था उस दिन, लेकिन आपने इफ्तार से पहले पहले सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। 2 लाख दिरहम। जब इफ्तार का वक्त आया तो फातिमा ने कहा कि बीबी अपने लिए कुछ बचा लेती तो मैं अपने लिए गोश्त वगैरह पका देती। अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर उस वक्त याद दिला देती तो मैं रख लेती मेरे ध्यान में। तो अल्लाह के रास्ते में इस कदर खर्च किया कि अपना ख्याल न रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं, आपको बोरे भर के पैसे भेजे, 2 बोरे भर के। लेकिन अम्मा आयशा के जब सदक़े और खैरात की उनको खबर हुई कि खाला जान ने कुछ नहीं रखा, सब सबको खैरात कर दिया, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अपने लिए कुछ ना बचाया तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, सब खर्च कर दिया। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला कि मेरा भांजा ये कह रहा है कि कंट्रोल करना पड़ेगा और मुझे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रोक रहा है, और उसको ये बात पसंद नहीं कि मैं अल्लाह के रास्ते में सारा माल खर्च करूं, तो मैं अपने भांजे से बात नहीं करती। फरमाया, उलमा ने लिखा है कि सैकड़ों खुशामदों के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भांजे से राजी हुई कि मुझे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रोकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। जिक्र 3 किस्म के हैं। एक ज़बान का जिक्र है, जिक्र लिसानी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, ये जिक्र लिसानी है। एक जिक्र क़ल्बी है, हर वक्त दिल में अल्लाह को याद रखना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जिक्र क़ल्बी है। हर वक्त अल्लाह का ध्यान, अल्लाह को दिल में याद करना। और एक जिस्म का जिक्र है, इम्तिहान, हाथ का जिक्र, पैर का जिक्र, जिस्म के हर आज़ा का जिक्र, यानी हाथ, पैर, आंख अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देख रही हो, कान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सुन रही हो, ज़बान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही हो, पाँव अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए उठ रहे हो, हाथ अल्लाह की नाफरमानी को रोकने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए चल रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मर्द या जो औरतें इन 10 बातों को पैदा कर ले, इन 10 सिफात से अपने आप को मुज़य्यन कर ले, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, हमने उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर रख रखा है। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह हम ये 10 बातें अपने अंदर पैदा करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ इंशाअल्लाह सब करेंगे। इस्लाम की हकीकत को पहचानेंगे, ईमान की हकीकत को पहचानेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह से तन्हाई और मजलिस में करेंगे, अल्लाह का कसरत से जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम
سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 10 صفاتوں کو ہمارے اندر اتارنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اتار کر عمل کر کے چلنا آسان فرمائے۔